أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج رمضان مبارک کا پہلا دن ہے. یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. بیان فرمایا ہے کہ یہ مہینہ روزے کے لیے ہے. من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اور روزے اللہ نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تقوی کا مزاج بنے. تقوی تو یہ مہینہ حقیقت میں زندگی کو بدلنے کے لیے اور زندگی کو جب اس کے اندر تو کیسے اس کو ہٹا سکتا ہے؟ صفائی وہ کیسے کر سکتا ہے؟ صفائی آدمی جب ہی کرتا ہے کہ جب کوڑا کرکٹ اس کو نظر آئے. اسی طرح جو کوڑا ہمارے دماغوں میں اور ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، جو گندگی ہمارے نفس کی ہے، اگر وہ ہم کو نظر نہ آئے، اس کا احساس نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے، تقوی کا مزاج بنانے کے لیے احتساب نفس کی ضرورت ہے. اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مہینہ احتساب نفس کا بھی ہے، اپنا جائزہ لینے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں یہ نعمت دیتے ہیں تاکہ آدمی اس کو صاف کرے. دیکھیے اے سی لگا ہوا ہے، اس کی اور ہالنگ کرنی پڑتی، تو گویا کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے. اور یہ مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم اپنے کو دیکھیں، اپنے آپ کو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں اور اپنی صفائی کی فکر کریں. اور خاص طور سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہم کو ایک موقع ملا. ہم اپنے گھر میں ہوتے تو وہ ایک ماحول، گھر کا جو پرانا ماحول تھا، بڑی حد تک وہ رہتا ہے، اور وہ ہمیں مواقع شاید نہ ملتے اور شاید وہ یکسوئی نہ ملتی جو یہاں مسجد میں آ کر پڑھ جانے سے ملتی ہے. تو یہ بھی مزید اللہ کی نعمت ہے. رمضان خود نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ نعمت دی، اور پھر اس میں شب قدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو وعظ فرمایا، اور یہ اکثر آپ کا معمول تھا، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، اس وعظ میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر. گویا کہ خود رمضان اپنی جگہ نعمت، اور اس نعمت میں اللہ نے ایک بڑی نعمت رکھی. رمضان میں ایک آدمی کام کرتا ہے اور 70 گنا اس کا اجر لکھا جاتا ہے. عام دنوں میں اجر اللہ لکھتا ہے، رمضان میں 70 گنا لکھا جاتا ہے. اور پھر اسی رمضان میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر. ایک رات کی عبادت ہے اور سالوں کا ثواب ہے.
کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ بندہ اپنے مالک سے قریب ہو. تو ایک طرف یہ سارا سامان ہے اور دوسری طرف اللہ نے نعمت رکھی ہے کہ اس مہینے میں آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی خامیوں کو دور کرتا ہے. چونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو زندگی بھر کا کام ہے، اصلاح کا کام ہے، احتساب نفس کا کام ہے، زندگی بھر کا کام ہے. لیکن چونکہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، کم از کم سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس مہینے میں یہ عمل آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزوں کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانے کی فکر کرنی ہے. اور جو ہم سے کوتاہیاں سال بھر ہوئی ہیں، کوئی غلط کام ہم کبھی کرتے رہے ہیں، تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے توبہ کرنے کا اور اپنے آپ کو سنوارنے کا. تو اگر یہ فکر پیدا ہو جائے اور آدمی تھوڑا سا خیال کر لے کہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس مہینے میں خاص طور سے ہم توبہ کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنے لیے ایک اصلاح کا اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے دن سے فکر کریں گے. پہلے میں نے ایک آدھ جگہ عرض کیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا ہے. تو جو لوگ رمضان سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں اور بالکل اس مہمان کے لیے سارا انتظام کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پہلے دن سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. پہلے دن رمضان کے آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اپنے گناہوں کا جائزہ لیا، اور وہ ساری چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں ان رکاوٹوں کو پہلے دور کر لیا. تو اب جب رمضان آیا تو کام شروع ہو گیا. اس کی مثال ہے جیسے جو لوگ گاڑیاں کرائے پر دیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے رواج، وہ خاص موسم ہوتا ہے شادیوں کا، اس کو سہالت کا موسم کہتے ہیں. تو جتنے گاڑی والے ہیں پہلے ساری گاڑیاں ٹھیک کر دیتے ہیں. آپ موسم آنے کے بعد ٹھیک کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا، کتنا وقت گزر جائے گا. پہلے سے ٹھیک کر لیتے ہیں اور جیسے ہی کام شروع ہوتا ہے پھر ان کو فرصت نہیں. کوئی شادی میں دعوت دے، کوئی بڑے سے بڑے پروگرام میں دعوت دے، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہمارا نقصان ہے، بڑا نقصان، یہ سال بھر کی کمائی ہے بھائی، کہاں جائیں گے. اسی طرح رمضان کی تیاری پہلے سے جس نے کر لی تو اس کا کام تو پہلے ہی لمحے شروع ہو گیا. اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو کوتاہ لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ رمضان آنے کے بعد توفیق کچھ ملتی ہے توبہ کی، استغفار کی، ایک عشرہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا سامان کر دیتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی کوتاہ ہوتے ہیں، 2 عشرے گزرتے ہیں تو جا کر کہیں آگ سے خلاصی ان کے لیے میسر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ پورا رمضان گزار دیتے ہیں، رمضان کا آنا اور جانا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. بہت سے ہیں دیکھیے ان کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. مسلمانوں میں ایسے لوگ اب ہیں، پہلے یہ چیزیں کم تھیں اب زیادہ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اب اعلیٰ اعلان یہ سارے کام ہوتے ہیں. پہلے مسلمان یہ کام نہیں کرتے تھے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر رمضان میں کھائیں، لیکن اب صورت یہ ہے، آپ بہت سے ایمان والوں کو دیکھیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رمضان میں ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوگی. یہ تو لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. گویا کہ اب ان کے لیے راستے مسدود ہو گئے. مسدود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ نہیں کر سکتے، توبہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے توفیق سلب کر لی. تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو لوگ شروع سے تیاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو
تو اب تو یہ رمضان شروع ہو گیا، جن لوگوں نے کی ہوگی تیاری استغفار اور تو ندامت، اور پھر جو حقوق العباد ہیں ان کی ادائیگی کی فکر. اکثر ہم سے یہ کوتاہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑی عبادت کرنے والے اور تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن وہ بندوں کے حقوق کو نہیں سمجھتے، ان کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے ان سے. یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ ان لوگوں سے معاف نہ کرا لیا جائے جن لوگوں کی اس نے حق تلفی کی ہے. اب پہلے ہی سے اگر کسی نے سارے کام کر لیے، اس میں وراثت کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہے، اب جو جس کا حق بنتا ہے اس نے اگر دے دیا ہے تو وہ پاک صاف ہے، اور اگر اس نے جو حق بنتا ہے وہ حق نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ وہ ملوث ہے. اب رمضان آ گیا اور رمضان آنے کے بعد بھی اس نے وہ حق ادا نہیں کیا، اس حق تلفی کی بنا پر اس کا خطرہ ہے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا ذکر، اس کی تلاوت نہ جانے اللہ کے یہاں قبول ہو یا نہ ہو. حدیث میں آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 10 مرتبہ سنی ہوگی، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ تو انہوں نے عام بات فرمائی کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو کنگال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کنگال وہ ہے جو بڑی نمازیں روزے لے کر آئے لیکن اس نے حق تلفیاں کی ہیں، کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے. تو یہ سارے دعوے دار قیامت میں جمع ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو ایسے لوگ ہیں جن کی اس نے حق تلفیاں کی ہیں ان کے گناہ، ان کی برائیاں اس کے سر لا دی جائیں گی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو جہنم رسید کر دیا جائے. یہ ایسی چیز ہے جس میں بعض مرتبہ ہم سے کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں اور دینداروں سے بھی ہوتی ہیں. ہم حق نہیں سمجھتے دوسرے کا، حق تلفی کرتے ہیں اور یہ نہیں خیال ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا ہے اور رمضان آیا تو کام شروع ہو گیا ہو، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اب اس کی فکر ہو، اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی پر آدمی نادم ہو، توبہ استغفار کرے اور حق والے کا حق ادا کرے. تو اب رمضان آیا تو کام ہمارا پہلے ہی دن سے شروع ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو سکتی ہیں. تو اب ہمیں یہ رمضان آیا ہے تو اس میں خاص طور سے جو پہلے میں نے بات عرض کی احتساب نفس کی، اس کی ہمیں خاص طور سے فکر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے نفس کے معائب ہیں، وہ ہے برائیاں ہیں نفس کی، ان کو ہمیں اس مہینے میں دور کرنا ہے. اس کا بہتر موقع ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں. اس پہ آدمی کوشش کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے. مہینہ گزرتے گزرتے وہ دھلا دھلایا سامنے آ جائے، اور کیا بعید ہے کہ یہ مہینے کی محنت پھر اس کے سال بھر کام آئے. اور یہ بات لکھی ہے امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، کل میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اس لیے کہ یہ گویا کہ سال بھر کا خزانہ ہے. جیسے بیٹری چارج کی جاتی، بیٹری اگر صحیح چارج ہو گئی تو جتنے وقت کے لیے چارج ہوئی یہ چلے گی، لیکن اگر چارجنگ صحیح نہیں ہے تو پھر کام گڑبڑ، پورا وقت گزر جائے گا، لائٹ چلی گئی، اب اس کے بعد آپ کی لائٹ نہیں چل رہی، بیٹری چارج ہونے کے بعد جو جلتی ہے کہ بیٹری چارج نہیں ہوئی. تو رمضان میں اگر ہمارا کام صحیح ہوا، ہم دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ لگے رہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی ایمان والی، اور وہ ہمارے سال بھر کام آئے گی. اور وہ یکسوئی اور دل جمعی جو رمضان میں حاصل ہوتی ہے، اس کے اثرات پھر سال بھر ہم کو نظر آئیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم انتشار ذہنی کے شکار رہے اور ہم وہ جس طرح ہمیں رمضان گزارنا چاہیے وہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا، ہم نے وقت ضائع کیا اپنا، تو ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جب چلا جائے گا تو اس کے بعد تو وہ چیز ہم کو ملے گی نہیں، چاہیں گے تب بھی نہیں ملے گی، تو اگلے سال ہی ملے گی.
لائٹ آتی ہے تبھی بیٹری چارج ہوگی، پھر آپ چاہیں تب بھی چارج نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ رمضان حقیقت میں ایمان بڑھانے کا اور ایمان کو مضبوط کرنے کا اور دل کو ایمانی روشنی سے روشن و منور کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے جتنا کام کر لیا وہ سال بھر ہمارے کام آئے گا، گویا کہ وہ خزانہ جمع ہو جائے گا۔ کہ اس کی بھی ہمیں خاص طور سے فکر کرنی ہے، جو وقت ہمارا گزرے وہ بہتر سے بہتر گزرے۔ اب اس میں جب ساتھ یہاں ہم رہتے ہیں تو اس میں بعض مرتبہ کوتاہیاں اور بعض حیثیتوں سے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ زیادہ نہ ہو، جیسے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنا، اور یہ باتیں جو ہیں یہ عام طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے کہ آدمی پھر قابو میں نہیں رہتا اور ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جو غلط ہوتی ہیں، گناہ کی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ کبائر تک پہنچ جاتی ہیں۔ غیبت ہے، چغلی ہے، یہ چیزیں بڑی حد تک کبائر میں شامل ہیں، بڑے گناہ ہیں ایک طرح سے۔ اور روزے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے روزے میں تو اس کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ یوں ظاہری طور پر، اصولی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ ہے اس کا، ٹوٹا نہیں روزہ، اور وہ جو مہینے بھر کے روزے ہیں وہ شمار کیے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی ضمانت نہیں، ہو سکتا ہے رد کر دیا۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی کم بولے۔ جو آتا ہے کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ اس کا کام ہو گیا تو اس کو نجات مل گئی۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ اس لیے کہ آدمی جب بولے گا اور زیادہ بولے گا تو الٹا سیدھا بولے گا، کم بولے گا سوچ سمجھ کر بولے گا تو بھی محفوظ رہے گا۔ اور زبان تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے وہ زبان ہے، اور یہ جو آدمی زبان درانتی کی طرح، حسیے کی طرح چلاتا ہے، حسیہ آپ جانتے ہیں نا، جسے کھیتی کاٹی جاتی ہے، درانتی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب کھیتی آدمی کاٹ رہا ہے، سب کچھ کٹ رہا ہے، کبھی کبھی سانپ بھی کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان جو ہے آدمی حسیے کی طرح اور درانتی کی طرح چلاتا ہے تو نہ جانے کتنے دلوں پر چلا دیتا ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا حدیث میں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے زبان کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور رمضان میں بہت یہ مشق بھی آسان ہے۔ آدمی طے کر لے ہمیں کم سے کم بولنا ہے، ضرورت کی بات کریں، بے ضرورت نہیں بولے۔ دین کی بات آپ کہیں یہ اللہ کے یہاں قبولیت کی چیز ہے۔ آپ کبھی کسی سے اچھی بھلی بات کہیں، اس کو اچھا مشورہ دیں، یہ قبولیت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ خیر کہہ دینا صدقہ ہے، بھلی بات کہنا صدقہ ہے، لیکن بھلی بات کہے آدمی، اب یہ بات جو کہہ رہا ہے بھلی کہہ رہا ہے بری کہہ رہا ہے، اس کی تمیز تو ہو اس کو، تو بہتر یہ ہے کہ جب یقین ہو کہ یہ بات بھلی ہے تبھی کہے، اور جب شبہ ہو تو خاموش رہے۔ تو کم بولنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لغویات سے بچ جائے گا، یہ غلط کاموں سے بچ جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے یہ لوگ جمع ہو گئے تو کبھی کبھی ہوتا ہے پرانی باتیں چھیڑ دی جاتی ہیں، فلاں کیسا ہے فلاں ایسا ہے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو بات کم کریں، اور کبھی کبھی یہاں تک ہوتا ہے کہ زور زور سے لوگ بولتے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنے کام میں لگا ہے، زور زور سے بولنے کے نتیجے میں حرج ہو رہا ہے۔ ان چیزوں میں بھی ہم کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور یہ چونکہ ہم جمع ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہمارا وقت ایسا گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا لے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، کہنے والا بھی شامل ہے اور سننے والے بھی شامل ہیں۔ تو اس کی ہمیں فکر رکھنی ہے، اور اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو اجتماعی نظام ہوتا ہے، اجتماعی نظام میں ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، سونے میں، جاگنے میں، تلاوت کرنے میں اور دوسرے کاموں میں۔ تلاوت ہمیں کرنی ہے، کوئی سو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا آہستہ تلاوت کریں، اس کا ایسا جوش نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ خاص طور سے ایسے اوقات میں جو سونے کے اوقات ہوتے ہیں، لوگ سونے والے سو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم تلاوت کریں تو آہستہ آہستہ کریں، ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ اس میں اگر تھوڑا سا آدمی ایثار اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کھانے کے مواقع ہوتے ہیں اور استنجے کے مواقع ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو مسئلہ نہیں رہا، بہت زیادہ بن گئے استنجے خانے، بعض مرتبہ شروع میں ہوتا تھا ہی،
کہ بعض مرتبہ لائن لگ گئی، اب بعض کوئی ضرورت مند زیادہ ہے تو اب آگے بڑھا دیا اس کو ہم۔ کھانے میں بھی ہوتا ہے یہ کہ آدمی بعض مرتبہ کوئی اچھی چیز ہے وہ دوسرے کے لیے چھوڑ دے، اور یہ آتا ہے ہمارے مشائخ نے بات لکھی ہے کہ تربیت میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ کھانے کے موقع پر اگر کوئی اثار کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ ہم مسجد میں مقیم ہیں، اللہ کا گھر ہے یہ، تو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ یہاں ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں تو ہمارا یہ سونا اور جاگنا گھر کی طرح نہ ہو، تھوڑا سا فرق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم گھر میں بالکل غفلت کے ساتھ سوتے ہیں اسی طرح یہاں بھی غفلت کے ساتھ سوئیں، تھوڑا سا خیال ہو۔ آداب ہے سونے کے، ان کا خیال رکھا جائے، اور آدمی دعا پڑھ کے بھی سوئے، اور دوسرے کچھ نہ کچھ بچھا کر سوئے، بغیر بچھائے بالکل نہ سوئے۔ یہ بھی مسجد کے آداب کے منافی ہے، اس کے احترام کے منافی ہے کہ جو صفائی رہنی چاہیے مسجد کی اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ہم جب سوئیں تو کچھ بچھا کر سوئیں، بغیر بچھائے بالکل نہ سوئیں، اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کوڑا ہمارے سامان میں ہے، بجائے باہر ڈالنے کے ہم نے مسجد میں ڈال دیا، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ اس کے گھر کو صاف رکھا جائے، اور ناراض ہوتا ہے اس سے کہ اس میں گندگی کی جائے۔ اور اس کے بہت سے واقعات ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے مسجد کی صفائی کا اہتمام فرمایا، اور پھر یہ بات فرمائی کہ اللہ نے اس عمل کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آپ کا گھر صاف کرے، آپ کے عدم موجودگی میں آپ آئیں دیکھیں ہر چیز طریقے سے لگی ہوئی ہے، معلوم فلاں صاحب آئے تھے، ان کو معلوم ہے آپ آنے والے ہیں تو آپ کو گھر صاف کریں، ظاہر ہے آپ کو دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی کہ ہم سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح ایسا کیا اس نے، اور ظاہر اللہ کا گھر صاف کرے آدمی اور اس کی صفائی کا خیال رکھے تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال، آدمی بیٹھا ہے، داڑھی کا بال ٹوٹ گیا، سر کا بال ٹوٹ گیا، اور وہی مسجد میں چھوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ اس کو آدمی رکھ لے کہیں، اور جو طریقہ ہے باہر لے جا کے ڈال دیں، مسجد میں نہ ڈالیں۔ کوئی تنکا بھی اگر ہے اور اس کے سامان میں یا اس کے پاس سے وہ نکلا اور نے سوچا چھوٹا سا تنکا ہی تو ہے، گر گیا مسجد پڑا رہنے تو یہ بھی آداب کے خلاف۔ آدمی وہ تنکا اٹھائے اور مسجد کے باہر لے جا کے پھینکے، اپنا نہیں، دوسرے کی کوئی چیز گر گئی ایسی اس سے مسجد صاف ستھری نہیں رہ سکتی تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک۔ تو اس طرح صفائی ستھرائی کا مسجد کا خیال رکھیں، اور یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ جب اللہ کے گھر میں ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے آدمی سو رہا ہے، ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور جب ذکر کرتے کرتے سو جائے گا تو یقیناً پھر وہ سوتے ہوئے بھی ذاکر شمار ہوگا، اور یہ تو حکم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آدمی جب سو رہا ہے تو اس کو اعتکاف کی نیت کر کے ہی سونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے۔ یہاں آپ کو سونا بھی ہے اور کھانا بھی ہے، تو ان دونوں سے پہلے اعتکاف کی نیت ضرور کر لینی چاہیے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، اب اس کے بعد وہ سوئے تو بھی عبادت میں، اور کھا رہا ہے تو بھی عبادت میں، تو گویا کہ اس کا پورا وقت عبادت میں گزر رہا ہے۔ اور اعتکاف سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں، گویا کہ اللہ کے در پہ پڑ گیا آدمی کہ ہم تو یہاں سے لے کر جائیں گے، تو یہ ایک بڑی عبادت ہے جس کا اللہ نے موقع دیا۔ ہم تو یہیں رہتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں سوتے ہیں، تو پورا وقت ہمارے یہاں گزر رہا ہے، تو یہ طے کر لیں کہ ہم صرف ضروری کام کے لیے باہر جائیں گے۔ یہ نظام بنا لیں گے تو گویا مستقل معتکف ہو جائیں گے، اسی کھانا تو یہی ہوتا ہے۔ اب ضروریات کے لیے نکلنا ہے تو ایک الگ چیز ہے، اس کی اجازت بھی ہے۔ تو اعتکاف کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا وقت ہمارا عبادت میں گزرے گا۔ اور ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ لوگ بہت احتیاط نہیں کرتے، سامان ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل بھی ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، کبھی لگا دیتے ہیں چارجنگ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ کبھی آتے ہیں ادھر ادھر کے، اور چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں، تو یہ مناسب نہیں۔ آپ گئے چور کو دعوت دے رہے ہیں، اپنا قیمتی سامان محفوظ رکھیں۔ موبائل وغیرہ آپ کو چارجنگ پر لگانا ہے تو اپنے سامنے لگائیں، یہ نہیں کہ کل بھی دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی اور گھنٹی وہاں بج رہی تھی، اور کسی صاحب نے لگایا ہوا چارجنگ اور نماز کے بعد گھنٹی بج رہی، یہ تو آداب کے خلاف ہے۔ لگانا بھی تھا تو اس کو آف کر کے، موبائل سوئچ آف کر کے لگانا چاہیے تاکہ گھنٹی نہ بجے۔ اور یہ تو ہمیں سمجھنے کی بات ہے، مسجد میں ہے تو زیادہ تر موبائل کو آف ہی رکھیں،
ضرورت کے وقت آدمی موبائل کھول لے، بات کرنی ہے گھر میں، خیر خیریت لینی ہے کر لے، لیکن ہر وقت موبائل کھلا ہوا ہے، گھنٹیاں بج رہی ہیں، گھنٹی بجنے میں بھی بے احتیاطی ہوتی ہے، ایسی ایسی گھنٹی لگاتے ہیں کہ مسجد میں میوزک بجتی ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ گھنٹیاں ایسی سادی لگانی چاہیے کہ اگر بجے بھی گھنٹی تو وہ بے ادبی نہ ہو مسجد کی، اور یہ تو مناسب ہی نہیں کہ آدمی میوزک وغیرہ لگائے۔ اور یہ بھی اس میں ضروری ہے کہ تیز گھنٹی نہ ہو ایسی کہ وہ دوسروں کو پریشان کرے، نماز میں غلطی سے بج گئی تو آفت آ گئی، یا سوتے ہوئے بج گئی تو سب پریشان ہو گئے، کیا آفت آئی۔ تو آواز بھی کم ہو، اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی میوزک وغیرہ نہ ہو، اور تیسرے یہ کہ زیادہ تر اوقات میں موبائل کو بند رکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس میں بھی تو بات کرے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ موبائل کھول کے بیٹھ گئے تو بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور لغو باتیں کر رہے ہیں، تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ چاہے مسجد سامنے بٹھا کے بات کریں یا موبائل میں اور کسی سے جو دور بیٹھا اس سے بات کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت اچھا گزرے گا، ورنہ ہم انتشار ذہنی کے شکار ہوں گے۔ موبائل بجے گا، کبھی کوئی مسئلہ سامنے آ گیا، ہم کہتے ہیں اللہ کو بات نہیں بھی ہوئی، کبھی کوئی مسئلہ سامنے آیا، کبھی کوئی مسئلہ سامنے آیا، دماغ اس سے منتشر ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اس کو بند ہی رکھیں، اور بات کرنی ہے ایسی جو ضروری ہے، خیر خیریت لینی ہے تو ٹھیک ہے، بات کر لیں اس کو آن کر کے۔ ان باتوں کا انشاءاللہ کا خیال رکھا جائے گا۔ تو اب یہ آداب کے ساتھ، مسجد کے احترام کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہم یہاں قیام کریں گے تو اس کا ہم کو فائدہ ہو۔ اور میں نے شروع میں بات عرض کی کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے احتساب نفس کی ضرورت بھی ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی ذکر کا اہتمام، اور یہ تلاوت کی کثرت۔ رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے اسی مہینے میں قرآن مجید کو آسمان دنیا پر اتارا ہے لوح محفوظ سے، تو اس کی بہت قرآن مجید سے اس کی بڑا مناسبت و بڑا تعلق ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رہے، جتنی ممکن ہو ہم تلاوت کریں۔ اللہ کے نہ جانے کیسے کیسے بندے ہیں، کوئی پورا قرآن مجید روز پڑھ لیتا ہے، بعضوں کو معلوم ہوا کہ دو تین قرآن مجید پڑھ لیے، تو یہ بڑی بات ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں آداب کے ساتھ تلاوت بھی آداب کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسا بھی نہیں کہ ہم آنکھوں سے پڑھ لیں، ایسا تیز پڑھیں کہ حروف بھی ادا نہ ہو صحیح، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے تلاوت۔ ہم حروف کی صحیح ادائیگی کریں، اور اگر آہستہ پڑھنا ہے تو بھی زبان ہماری چلے، ورنہ وہ تلاوت میں بھی شمار نہیں ہوگا، دیکھنے میں شمار ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما تھے، اور تلاوت کا مقابلہ ہوتا تھا، ماشاءاللہ بہت سے طلباء بھی ہوتے تھے اور بھی، تو کبھی یہ آہستہ آہستہ تلاوت ہوتی تھی، حضرت مولانا دیکھتے تھے کرنے کی، اور کبھی فرماتے تھے بھائی دیکھو، اگر تم زبان سے تلاوت نہیں کرو گے، صرف نگاہوں سے کرو گے تو تمہیں تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ تلاوت کرنی ہے تو زبان چلنی چاہیے، آداب میں سے ہے۔ آہستہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور بالجہر بھی کر سکتے ہیں، جیسے حالات ہوں، لوگ سو رہے ہیں، آرام کے اوقات ہیں، تو آپ آہستہ تلاوت کریں، اور لوگ تلاوت کر رہے ہیں آپ بالجہر تلاوت کریں، دونوں کا ایک خاص لطف ہوتا ہے۔ آدمی بالجہر جو تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک خاص لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور بالسر جو تلاوت ہوتی ہے اس میں ایک الگ مزہ ہے، اسی کے میں غور و فکر کا موقع کچھ زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن زبان چلنا ضروری ہے، اور جو تجوید کے آداب ہیں اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تو اس کا پورا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے علماء ہیں ظاہر وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا فہم بھی ان کو مل رہا ہے، قرآن مجید سمجھ بھی رہے ہیں، تو اس کا اور مزید اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگر تھوڑا سا اس کا خیال رہے، اس میں جب ذکر آتا ہے اللہ کی رحمتوں کا تو ایک خاص شوق پیدا ہو، اور جب عذاب کا ذکر آئے تو ایک طرح کا خوف پیدا ہو، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے اجر بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اجر کا نظام ہے، اس کی ترتیب وہ عجیب ہے، وہ اللہ جو دیتا ہے کم از کم 10 گنا تو دیتا ہی ہے، اور بڑھاتا ہے تو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے 700 گنا، اور اس سے بھی نہ جانے کتنا زیادہ، الی اضعاف کثیرہ، بعض روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ جو اضافہ اجر کا ہوتا ہے یہ نیت پر ہوتا ہے، اور کیفیت پر ہوتا ہے، اور حضوری پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی تلاوت زبان سے کر رہا ہے، ایک آدمی تلاوت دل سے بھی کر رہا ہے، زبان سے بھی کر رہا ہے، دل اس کے ساتھ شامل ہے، اور پھر عقل بھی اس کے ساتھ شامل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ بڑھ جائے گا۔ وہ غور و فکر بھی کر رہا ہے، اور دل پر خشوع کی کیفیت بھی ہے، اور تلاوت پہ اس کو لطف آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر اس کے حساب سے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو کام ہے، اس میں اگر ہماری نیتیں درست ہوں گی،
اور استحضار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، تو کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اجر اس سے بڑھے گا۔ مگر اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اس کو مطلوب نہ بنا لے آدمی، مطلب یہ ہے کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تلاوت چھوڑ دی کہ مزہ نہیں آ رہا، تلاوت مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کچھ بھی ہو، لیکن آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ثواب کی لالچ میں تلاوت میں لگا ہوا ہے، تو کیا بعید ہے کہ مزہ نہ آنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے آدمی جب لگائے تو اللہ اس کو زیادہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دے سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ تو اس لیے یہ مایوسی نہ ہو کہ مزہ نہیں آ رہا چلو رکھو ثواب تو کم ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ محنت کر رہا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دہرا جو دیتے ہیں، پڑھ نہیں پا رہا بیچارہ لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ اگر خیال رہے گا تو ہم پورا وقت اپنا قیمتی بنا لیں گے۔ ہمیں انشاءاللہ پھر جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون کا، یہ روزے بھی اس لیے ہیں کہ تقوی کا مزاج بنے، اللہ کا لحاظ کرنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے، اور ہم جو کام کریں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں کہ یہ اللہ راضی اس سے ہوگا یا اللہ سے ناراض ہوگا، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے۔ کام آدمی کرے تو سوچ کر کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ بات جب آدمی غائب درجے پیدا کر لے تو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ جو مثل مشہور ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا، یہ احتیاط والی بات ہے نا کہ دودھ پیتے ہوئے زبان جل گئی، اب چھاچ جو ٹھنڈا ہوتا ہے لایا گیا تو وہ سوچنے لگا کہ دودھ تو نہیں زبان جل جائے، یہ احتیاط والی بات ہے۔ تو آدمی ہر کام میں سوچے ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے، ہمارا کوئی کام ایسا تو نہیں، کوئی اقدام ایسا تو نہیں۔ یہ مزاج جب پیدا ہو جائے گا تو آدمی پھر بچے گا غلط کاموں سے، اور اس کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور لعلکم تتقون کا جو مزاج ہے انشاءاللہ یہ مزاج ہمارا بنے گا۔ رمضان مبارک میں اللہ نے روزے اسی لیے دیے ہیں، لعلکم تتقون، اللہ نے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں میں فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے تھے اور اب کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہری شکل و صورت ہماری ایمانی ہو جائے، یقیناً یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ ہمارا باطن ایمانی ہو جائے، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے اندر کی کیفیات، پھر ہمارے اعمال ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی سب کے سب ایمانی ہو جائیں اور تقوی کی چھاپ اس پر پڑ جائے، یہ اصل تقویٰ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس کا خیال ہوگا اور ہم اپنے ایک ایک قدم کے بارے میں سوچیں گے، یہ قدم کدھر جا رہا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا بات کہہ رہے ہیں، ہر عمل سے پہلے اگر یہ خیال آ جائے ہم یہ کیوں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری ترقی کا ذریعہ۔ ایک تو یہ کہ غلط کام نہیں کریں گے، اور دوسرے یہ کہ ہر کام سے پہلے اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارا وہ کام عبادت بن گیا۔ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، ملنا جلنا بھی اور بولنا بھی عبادت بن جاتا ہے، لیکن یہ جب ہوتا ہے جب وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی غلط کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے تو کر نہیں سکتا، وہ تو گناہ کا کام ہو گیا، لیکن اگر آدمی جائز کام کر رہا ہے اس میں اجر کا جہاں کوئی ظاہری طور پر اس کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ جائز کام میں اگر نیت اس نے درست کر لی اور اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا تو وہ بھی اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بات مطلب بہت چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ہم عادتاً کر لیتے ہیں، اس میں تھوڑا سا خیال پیدا ہو کہ ہم وہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں تو اس سے بہت کچھ آدمی آگے بڑھتا ہے۔ کام بہت زیادہ بعض مرتبہ آدمی نہیں کر پاتا، یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کام کرنے والے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن نیت نہیں ہوتی تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی، اور چھوٹے چھوٹے کام اگر نیت کر لی جائے تو بڑے بن جاتے ہیں، اللہ کے اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کا انشاءاللہ اگر ہم خیال رکھیں گے تو یہ مبارک مہینہ حقیقت میں ہمارے لیے مبارک ہوگا، ہمیں کچھ حاصل ہوگا اور انشاءاللہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ دے کر جائے گا، اور کیا بعید ہے کہ اس کی رحمتیں بھی سال بھر محیط رہیں اور سایہ قدم رہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ کا پہلے ہی دن سے ہم نے یہ طے کر لیا اور ایک مرتب زندگی اپنی ہم نے یہاں گزارنے کے لیے ترتیب وہ بنا لیا، نظام بنا لیا، اس کی ہم نے محنت کی اور کوشش کی، تو پھر ہم انشاءاللہ ہماری یہ زندگی جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، جو وقت ہم یہاں گزار رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت اللہ کی ایک بڑی نعمت بن جائے گی، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہمیں کیا دے کے گیا ہم کو یہ بھی پتہ نہ چلے،
اور نعمت ہم لے ہی نہ سکیں، وہ دے رہا اور ہم اپنا ہاتھ نہ بڑھا سکیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہلاک ہوا وہ شخص کہ رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو۔ تو یہ پہلے ہی دن سے اگر محنت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کا قیام اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور تقوی کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔